بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے کا کیا صلہ ملتا ہے؟ جواب: 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ سوال: عورت جنت میں کس چیز کی وجہ سے داخل ہوگی؟ جواب: شوہر کی خدمت اور نماز کی پابندی سے۔ سوال: کس گھر پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ جواب: جس میں گانے باجے ہوتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل دل کو سیاہ کر دیتا ہے؟ جواب: مسلسل جھوٹ بولنا۔ سوال: نماز میں خیالات آنا کس کا حملہ ہے؟ جواب: شیطان کا۔ سوال: شیطان کو اذان سے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جواب: اس میں توحید اور اللہ کی بڑائی ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا غم ہے جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے؟ جواب: رزق کی فکر کا غم۔ سوال: کس نماز میں طویل قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو قرآن کا دل کہلاتی ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے پر کیا کہا؟ جواب: صبر جمیل کیا۔ سوال: گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: انسان کے کس عمل سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ جواب: نماز قضا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنے سے۔ سوال: شیطان کس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب: جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر کو روشنی دیتی ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو کون سی آواز سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت کی آواز۔ سوال: کون سی عورت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: جو شوہر کی اطاعت کرے۔ سوال: وہ کون سا لمحہ ہے جب شیطان سب سے زیادہ روتا ہے؟ جواب: جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ سوال: جنت کے 8 دروازوں میں سب سے اعلیٰ دروازہ کون سا ہے؟ جواب: باب الصلاۃ۔ سوال: انسان کو دن میں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ جواب: کم از کم 100 بار۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو دل کو سخت کر دیتا ہے؟ جواب: مسلسل غیبت کرنا۔ سوال: کس وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب: فجر اور عصر کے درمیان۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب: رات کی تنہائی میں دعا۔ سوال: شیطان انسان کے جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ جواب: خون کی نالیوں کے ذریعے۔ سوال: کعبہ کو کس نبی نے پہلی بار تعمیر کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب: رمضان المبارک میں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کا ذکر قرآن میں لفظ نماز کے ساتھ نہیں آیا؟ جواب: نماز عصر۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو ہر مصیبت کو دور کرتی ہے؟ جواب: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟
جواب: جو عمل مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ سوال: کون سی دعا قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ ملک کی تلاوت۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب: لیلۃ القدر۔ سوال: کس جانور کا نام قرآن میں کئی بار آیا ہے؟ جواب: گائے۔ سوال: قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت دین۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کو نور قرار دیا ہے؟ جواب: نماز فجر کو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں روشنی، جنت میں خوشبو اور پل صراط پر روشنی بنتا ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود بندے سے محبت کرنے لگتا ہے؟ جواب: نفل عبادات میں کثرت۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام ذکر ہوئے ہیں؟ جواب: 25 انبیاء کے نام۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا عضو سب سے پہلے قبر میں سڑتا ہے؟ جواب: پیٹ۔ سوال: جنت کی مٹی کس چیز کی خوشبو جیسی ہوگی؟ جواب: مشک۔ سوال: کس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ جواب: اذان کے وقت۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو چھپا کر بھی انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے؟ جواب: تکبر۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص کون ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ کوثر۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو کون سی خوشبو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: مشک۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ جلانے والا ہے؟ جواب: سجدہ۔ سوال: قرآن کی کون سی آیت شیطان کو بھگاتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو مقید کر دیتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ نہ دینا۔ سوال: انسان کے گناہوں کی سیاہی سب سے پہلے جسم کے کس حصے پر ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: دل پر۔ سوال: فرشتے کس وقت آسمان سے زمین پر اترتے ہیں؟ جواب: لیلۃ القدر کی رات۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس چیز سے خوشبو آتی تھی؟ جواب: نماز سے۔ سوال: جنت میں کس درخت کا سایہ 100 سال کی مسافت پر محیط ہوگا؟ جواب: طوبیٰ۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس دن سورج سب سے زیادہ قریب آ جائے گا؟ جواب: قیامت کا دن۔ سوال: قرآن کی کون سی آیت انسان کو نظر بد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ فلق و سورۃ ناس۔ سوال: انسان کی زبان سے نکلا ہوا کون سا کلمہ جنت واجب کر دیتا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
سوال: وہ کون سا کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں؟ جواب: توحید۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے؟ جواب: ریاکاری۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا؟ جواب: مظلوم کی دعا۔ سوال: کس وقت زمین پر سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال: قرآن کریم کا دل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ جواب: والدین کی خدمت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے؟ جواب: دعا۔ سوال: کعبہ پر سب سے پہلے غلاف کس نبی نے چڑھایا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: روز قیامت سب سے پہلے کس امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گا؟ جواب: امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے؟ جواب: ہزاروں بار۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور قبر تک ساتھ رہتی ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب: زیادہ تر پسینہ کمزوری یا اچھی صحت کی علامت ہوتا ہے، لیکن مسلسل ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سوال: اسلام میں سب سے ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے ناپاک اور غلیظ رشتہ زنا بدکاری کا رشتہ ہے۔ یہ وہ ناجائز تعلق ہے جو نکاح کے بغیر دو افراد کے درمیان قائم ہو اور جسے قرآن نے فاحشہ یعنی کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ رشتہ نہ صرف دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں سخت عذاب کا سبب بھی بنتا ہے۔ سوال: اللہ کا کون سا نام پڑھ کر سونے سے خواب میں پتہ چل سکتا ہے کہ شادی کب اور کس سے ہوگی؟ جواب: ایسا کوئی خاص اور مستند طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی خاص نام پڑھ کر سوئیں اور خواب میں یقین سے شادی کا وقت اور شریک حیات کا نام یا چہرہ معلوم ہو جائے۔ تاہم بعض روحانی اور مجرب اعمال صوفیہ یا اہل دل حضرات سے منقول ہیں، جن کا مقصد استخارہ یا رہنمائی حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یقینی علم۔ ایک معروف عمل یہ ہے: یا لطیفو، اگر کوئی شخص سچے دل سے روزانہ رات سونے سے پہلے 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شادی کے متعلق رہنمائی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کچھ دنوں میں خواب یا دل کی کیفیت کے ذریعے رہنمائی مل سکتی ہے۔ یہ عمل استخارہ کی نیت سے کیا جائے۔ شادی کے فیصلے صرف خواب کی بنیاد پر نہیں کیے جائیں بلکہ شریعت، عقل، مشورہ اور تحقیق کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو استخارہ کی سنت دعا بھی پڑھیں۔